تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ یہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آج 2 کروڑ عوام سے اور 57 اسلامی ممالک سے یہ سوال ہے، کیا ایمانی غیرت ختم ہو چکی ہے؟ کیا ایمانی غیرت ختم ہو چکی ہے؟ کیا آپ کے پاس ایٹمی طاقت نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس وہ جذبہ جہاد نہیں ہے کہ وہ سینیٹر مشتاق احمد کہ جس نے ساری پاکستان کی عوام کا سر فخر سے بلند کیا ہے، آج وہ غزہ کی لہروں کے اندر، غزہ کے قریب سمندر کی لہروں کے اندر گرفتار ہوا؟ آج اس کی عوام، اس کے ساتھی اور سارے کے سارے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے یہاں سے گئے ہیں، اور اسرائیل مرد آباد جو اسرائیل ہے اس سے ان کو قید کے اندر لے لیا ہے۔ کیا ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ کہاں ہماری غیرت مر گئی؟ ہمارا ایمان اتنا ختم ہو چکا ہے، ہمارا ایمان اتنا ختم ہو چکا ہے کہ ہم اس کو چھڑانے کے لیے نہیں جا سکے، ہم آواز اٹھانے کے لیے قابل نہیں ہیں۔ ہم اس کے لیے کم از کم آواز تو اٹھائیں، ہاتھ تو اٹھائیں، باہر نکلے تو صحیح کہ اس نے عوام کے لیے کیا کچھ نہ کیا۔ ہر مشکل وقت میں ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا وہ سینیٹر مشتاق احمد جس نے ہر ظلم کے خلاف آواز کو بلند کیا ہے۔ اسلام آباد کے روڈوں پہ جب فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اس نے آواز کو بلند کیا تو وہاں پولیس نے آ کے اس کو گرفتار کیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کر کے کہنے لگے کہ کیا اتنے ہی اگر غزہ کے اور فلسطین کے مسلمانوں کی فکر ہے تو جا وہاں جا کے ان کی مدد کر، وہاں جا کے ہمدردی کا اظہار کر۔ اس نے جرت کا مظاہرہ کیا، غیرت کا مظاہرہ کر کے یہاں سے وہاں چلے گئے۔ وہ پولیس والا ڈوب کے مر جانا اس کو چاہیے، اور اس کو اپنے ہاتھ میں چلو میں پانی لے کے اس میں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ میں نے تو اس کو تانا دیا تھا، میں نے اس کی غیرت کو جگایا، وہ تو چلا گیا، آج میں اختیار کے اندر ہوں، آج میرے پاس ہے، تو کم از کم اپنا اختیار استعمال کر، تو کم از کم اپنی جرت کا اظہار کر کہ جا اس کو آزاد کرنے کے لیے کم از کم تو کھڑا تو ہو، پتہ چلے تیرے اندر بھی جرت ہے یا نہیں ہے۔ آج غزہ کے مظلوم مسلمان، اس قافلے کا جرم کیا تھا؟ اس قافلے کا جرم کیا تھا؟ کیا یہی جرم تھا کہ یہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے روانہ ہوئے؟ کیا غزہ کے مظلوم بچوں کی مدد کرنے کے لیے یہاں سے گئے؟ یہی ان کا جرم تھا؟ اسی جرم کی سزا کے اندر ان کو قید کیا جا رہا ہے، اس جرم کی سزا کے اندر ان کو باندھا گیا، ان کو جیل کے حوالے کیا گیا، قید کیا گیا۔ کیا یہ جرم تھا کہ غزہ کے بچے تڑپ رہے تھے؟ یاد رکھیں آج وہ بچے تڑپ رہے ہیں۔ ساری امت مسلمہ کے پاس اور ساری انسانیت کے پاس ہر قسم کا اسباب موجود ہیں۔ قیامت کے دن تاریخ کے اندر یاد رکھیے، رب کعبہ کی قسم، تاریخ میں یہ بات لکھی جائے گی، تاریخ میں لکھا جائے گا کہ مصر کے پاس دریائے نیل تھا، مصر کے پاس دریائے نیل تھا، لیکن غزہ کے بچے بھوکے مر رہے تھے۔ تاریخ میں لکھا جائے گا عربوں کے پاس تیل کے کنویں موجود تھے، لیکن غزہ کے بچوں کو ہسپتال لے جانے والی ایمبولینسوں کے پاس ایندھن نہیں تھا۔ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اردن، ترکی اور جتنے بھی ممالک ہیں ان کے پاس 50 لاکھ سے زائد فوجی دستے تھے، لیکن غزہ کے بچوں کے کام نہ آ سکے۔ تاریخ لکھا جائے گا کہ پاکستان جو اسلام کلمے کے نام پہ آزاد ہونے والا ملک پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت موجود تھی، لیکن یہ غزہ کے بچوں کے کام نہ آ سکا۔ تاریخ میں لکھا جائے گا غیر مسلم انسانیت کے ناطے کھڑے ہوئے، آواز اٹھائی، باہر نکلے، روڈوں پہ نکل کے احتجاج کیے، لیکن مسلمان تماشائی بنے دیکھتا رہا، مسلمان تماشائی بنے دیکھتا رہا۔ تاریخ کی کتب میں لکھا جائے گا، تاریخ کی کتب میں لکھا جائے گا کہ یوں فلسطین کے بچے ذبح ہو رہے تھے اور یوں ان کے پاس ایٹمی طاقتیں موجود تھی اور یہ تماشائی بنے دیکھتے رہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اگر آج بھی کھڑے نہ ہوئے، آج بھی اگر ان کے مقابلے میں، اسرائیل کے مقابلے میں ہم نے آواز نہ بلند کی تو قیامت کے دن ان کو کیا جواب دیں گے؟ قیامت میں اللہ رب العزت کی برگاہ میں کس طرح حاضر ہوگے؟ آپ اندازہ لگائیے، اگر آج ہم کھڑے نہ ہوئے، اگر آج ہم نے آواز کو بلند نہ کیا، جیسے ڈاکٹر عافیہ صدیقیہ کو کئی سالوں سے جیل کے اندر بند کیا گیا ہے، سزائوں پہ سزائیں جھیل رہی ہے، ایسے ہی مشتاق احمد خان کو بھی یوں ہی جیل کے حوالے کیا جائے گا اور یوں ہی اس کو سزاؤں پہ سزائیں دی جائیں گی، کیونکہ اس نے مظلوم کا ساتھ دیا ہے۔ آج اس دنیا کے اندر مظلوم کا ساتھ دینا جرم بن چکا ہے۔ جو مظلوم کے ساتھ کے لیے دینے کے لیے آواز کھڑے کرتا ہے، اٹھاتا ہے، اس کو قید کیا جا رہا ہے۔ کیا یہی ملک ہے؟ کیا یہی انسانیت ہے؟ مسلمانوں دیکھیں نا، یہ جو قافلہ گیا ہے، 44 ممالک کا یہ مشتمل قافلہ 50 سے زائد بحری جہازوں کو لے کے، کشتیوں کو لے کے یہ روانہ ہوا، جس میں 70% جو تھے وہ غیر مسلم تھے، 30% مسلمان تھے۔ ہم سب کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ 70% غیر مسلم اٹھ کے جا رہے ہیں کہ غزہ کے مظلوم بچوں کی آہیں ان سے برداشت نہیں ہو رہی۔ آج میں اور آپ دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے،
میں نے اور آپ نے اس غزہ اور فلسطین کے مسلمان بچوں کے لیے کیا کیا ہے؟ آج ہمیں باہر روڈوں پہ نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے، آج احتجاج کے لیے کہا جا رہا ہے، مجھ سے اور آپ سے وہ بھی نہیں ہو رہا۔ یاد رکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، چونچ میں پانی لے کے جانے والا پرندہ جب اس سے پوچھا جا رہا ہے کہاں جا رہے ہو، کہا حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اس آگ کو بجھا رہا ہوں، کہا اس قطرے سے کہاں آگ بجھتی ہے، کہا مجھے یقین ہے آگ بجھے گی نہیں، لیکن اس لسٹ میں میرا نام آئے گا کہ آگ کو بجھانے کی کوشش اس نے کی۔ آج میں اور آپ پہ کم از کم آواز تو اٹھائے، آواز تو اپنی اٹھائے، سوشل میڈیا کے ذریعے اٹھائیں، روڈوں پہ نکل کے اٹھائیں، اپنے اظہار یکجہتی تو کریں، احتجاج تو ریکارڈ کرائیں، کم از کم یوں تو بتائیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہم اسرائیل کے اس ظلم کو جو اس نے اس قافلے کے اوپر کیا، جو اسرائیل نے جو ظلم کیا غزہ کے بچوں کے اوپر، ہم اس کی مذمت بیان کرتے ہیں اور ہم اپنے حکمرانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ کم از کم اس نیٹ مشتاق احمد سے عبرت حاصل کرو۔ آج ہمارے 100 جرنیلوں کے مقابلے کے اندر وہ ایک مشتاق احمد سب سے بہادر نکلا ہے، سب کے مقابلوں کے اندر سب سے زیادہ آگے وہ نکلا ہے، پاکستان کے نام کو اس نے بلند کیا ہے۔ آج کم از کم ہم اپنے حکومت والوں سے، اپنے اقتدار والوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی آواز کو بلند کریں، اسرائیل سے مذاکرات کریں کہ ہمارے اس قافلے کو چھوڑ دیا جائے اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں سے ظلم کو ختم کیا جائے۔ فلسطین کے لیے جو یہاں سے امدادی سامان بھیجا گیا، یہاں سے جو خوراک مہیا کی گئی، ان تک وہ عافیت کے ساتھ پہنچا دی جائے۔ کیا یہ یہودیوں کے لیے تھا؟ کیا یہ یہودیوں کے لیے یہاں سے اتنے بڑے بڑے جہاز گئے تھے مال کے؟ اس لیے گئے تھے کہ وہاں غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرے۔ 18 سے 20 دن کا مشقت بھرا سفر، اب وہ دریاؤں کے اندر، نہروں کے اندر، وہ سمندر کی لہروں کے اندر کن مشقتوں کے ساتھ کس طرح موت کو سامنے دیکھتے ہوئے یوں 18-20 دن کا سفر کرنے کے بعد جب وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں ان کے 20 جہاز آتے ہیں، آج ان کو گھیر لیتے ہیں، اور ان کا جرم کیا ہے کہ یہ مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے جا رہے ہیں، ان کو خوراک مہیا کرنے یہ جا رہے ہیں۔ کیا یہی مدد ہے؟ کیا یہی ان کا جرم ہے؟ اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ آج پاکستان سویا ہوا ہے، آپ دائیں بائیں دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر ہر ملک کی طرف سے ویڈیو آ رہی ہے، ہر ملک کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا، یہ مذمت کر رہے ہیں کہ اسرائیل نے یہ بہت نامردنوں والا کام کیا ہے اور یہ بزدلوں والا اس نے کام کیا ہے، اور جو خوراک مہیا کی جا رہی ہے اور تک پہنچانے کے لیے جو خوراک لے کے جا رہے ہیں اس کو قابض بن کے وہ بیٹھ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ رب کریم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دریائے نیل سے پار کیا، اے اللہ اس قافلے کو عافیت کے ساتھ رہا کر دے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں اس حبیب کے واسطے، اے رب کریم اس حبیب کے واسطے اس قافلے کی حفاظت فرما، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جیسے تو نے صحابہ کے زمانے میں آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا تھا، صحابہ کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اترے تھے، ربا ہم دعا کرتے ہیں آج غزہ کے مظلوم مسلمان ہیں، وہ پس رہے ہیں، جگہ جگہ مسلمان پس رہے ہیں، ربا ہم تیرے حق ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ آج مسلمانوں سے غیرت ختم ہو چکی ہے، آج حکمرانوں سے غیرت ختم ہو چکی ہیں، اے اللہ ہم تیرے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جیسے تو نے صحابہ کے زمانے میں اپنی قوت و طاقت کا مظاہرہ کیا ہے اور صحابہ کے لیے تو نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا ہے۔ اے اللہ، آج فلسطین کے مسلمان بچوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے، اے اللہ ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں اس حبیب کا، اس حبیب کے آنسوں کے طفیل، اے اللہ آسمان سے فرشتوں کو نازل کر، اے اللہ تو آسمان سے فرشتوں کو نازل کر، اے اللہ اسرائیل کو نیست و نابود کر دے، اے اللہ اسرائیل کو نیست و نابود کر دے، اے اللہ دنیا سے اس کے نام کو مٹا دے، اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پس رہے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، دل بے چین ہے، دل تڑپ رہا ہے، جا نہیں سکتے، اے اللہ اپنے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ غیب سے ان کی